اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ معراج کے انتہائی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس موقع پہ 16 احکامات ارشاد کیے گئے تھے، جن میں سے 8 کا بیان پچھلے رکوع میں ہو چکا ہے اور باقی 8 کا بیان اس چوتھے رکوع میں ہے۔ آخری بات جو پچھلے رکوع میں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 4، جو کہ آیات 31 سے 40 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل خطائے کبیر ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ فحاشی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ پہلا انڈر لائن لفظ املاک۔ املاک کا مادہ ہے ملک، میم لام کاف، تنگ دستی، پاورٹی۔ الزنا، زنی سے بنا، زے نون یہ، کسی چیز پر ناجائز چاہ چڑھنا، ایڈلٹری۔ نواں حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ یہ ہم ہی ہیں جو تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ دراصل ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں اور وہی اپنی تمام مخلوقات کو رزق بہم پہنچا رہے ہیں۔ اپنی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالنا یا ان کی ترقی کے تمام مواقع مسدود کر دینا بالکل غلط ہے۔ 10واں حکم کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ ایک بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زناکاری کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے لیے قرآن کریم میں سب سے سخت سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ اس سختی کی وجہ اس ناپسندیدہ فعل کے معاشرے پہ بھیانک اثرات ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی نفس کو جسے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو کوئی قتل کیا گیا مظلومًا، تحقیق ہم نے دیا اس کے ولی کو زور، سو نہ اسراف کرے وہ قتل میں۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، بے شک وہ نصرت دیا گیا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے یسرف، جس کا مادہ ہے صرف، سین رے فے، وہ اس سے بڑھے، ہی شوڈ ایکسیڈ۔ 11واں حکم قتل نفس کے بارے میں ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، اور وہ شخص جو مظلومن قتل کیا گیا ہو اس کو ولی کے لیے قصاص کا حق رکھ دیا گیا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ان بیان کردہ احکامات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا
اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کا ڈرنا، فحاشی اور قتل ناحق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے، کہہ دیں آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پہ، کہ نہ تم شریک کرنا اس کے ساتھ کسی شے کو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نہ قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، اور نہ قریب جانا فحاشی کے جو ظاہری ہیں ان میں سے اور جو باطنی ہیں، نہ قتل کرنا کسی نفس کو جسے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ، یہ ہیں جن کی وصیت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے مگر بہتری کے احسن، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنے شباب کو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ کی جاتی ہے۔ مسئولہ سال سے بنا، سین الف لام جواب دہی ہوتی ہے، کوشچن۔ 12واں حکم مال یتیم کے بارے میں کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر ایسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے اور اس مال کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے۔ یتیموں کی پرورش اور ان کے مال کی حفاظت اور استعمال کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 6 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد ہے، اور چانچتے رہو یتیموں کو حتیٰ کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، اگر تم جانو ان میں رشد تو واپس دے دو انہیں ان کے مال، اور مت کھا جاؤ انہیں اسراف سے، اور جلدی جلدی کہیں وہ بڑے ہو جائیں، اور جو غنی ہے تو عفیف رہے، اور جو کو فقیر ہے تو کھائے معروف طریقہ سے۔ تو جب تم ان کو واپس لوٹاؤ ان کے مال تو گواہ ٹھہرا لو اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو۔ یتیم کے مال کو کھا جانا گویا اپنے ہی پیٹ میں انگارے بھرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بے شک جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلمن، دراصل وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور منسلک ہوں گے بھڑکتی آگ سے۔ 13واں حکم عہد کی پابندی کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ایفائے عہد کسی بھی معاشرے میں امن و چین کی ضمانت ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی لڑائی، جھگڑے اور دنگا فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے عہد نبھانا کامیابی اور ایک خوبصورت انجام کی ضمانت ہے، جبکہ ان کی خلاف ورزی اپنے ہی لیے مصائب اور تکلیفوں کا سامان کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان نبھانے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بے شک جو بیعت کرتے ہیں آپ سے دراصل وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو جو کوئی عہد توڑے اس کا عہد توڑنا اسی پہ، اور جو کوئی وفا کرے جس کا عہد کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے تو وہ دیتا ہے اسے ایک اجر عظیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کرو ناپ جب تم ناپو، اور وزن کرو ٹھیک ترازو سے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور تعویل کے لحاظ سے احسن ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نہ پیچھے پڑ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت اور بصارت
اور فات، ان سب کے بارے میں اس سے پوچھ کی جانے والی ہے۔ قائل، کاف یہ لام، کسی چیز کو پیمانے کے ساتھ ناپ کر دینا۔ میّر، تکفو، اس کا مادہ کفو، کاف فی وہ، کسی کے پیچھے لگنا یا پیچھے پڑ جانا، پرسو۔ 14واں حکم ناپ تول کے بارے میں ہے۔ ارشاد ہے، جب بھی پیمانے سے دو تو پوری طرح بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اور یہ اچھا طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ پیمانے اور ترازو کا تعلق ناپ تول کے ساتھ بھی ہے اور کسی چیز کی اصلی قدر و قیمت کے مطابق معاملات طے کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی حکم کی وضاحت کی تھی، جس کا بیان سورہ اشعراء آیت نمبر 181 سے 183 میں موجود ہے۔ ترجمہ، پورا رکھو ناپ اور مت ہو جاؤ خسارہ دینے والے، اور وزن کرو صحیح ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ بگاڑ کرو زمین میں فسادی بن کے۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی تھی تو ان پہ عذاب آیا تھا۔ 15واں حکم، کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ سماعت، بصارت اور افادہ ان سب کے استعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ اب لا علمی کے باوجود کسی سے بحث کرنا اور اپنی بات منوانے کے لیے خام خواہ ضد کرنا جہالت اور ہٹ درمی کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے 3 بڑے ذرائع ہیں، اور ان تینوں کا ذکر آیت نمبر 36 میں مذکور ہے۔ سماعت بنیادی طور پہ ہمارے ظاہری حواس کا نمائندہ ہے، اور آواز کی مدد سے علم حاصل کرنے میں سماعت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور چونکہ ہمارے حواس کی استعداد کار محدود ہے، اس لیے حواس کی مدد سے حاصل کیا گیا علم بھی محدود ہے۔ دوسرے نمبر پہ بصارت کی بات کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ ذہن یعنی بصارت کا استعمال ہے۔ اس سے حاصل کردہ علم کی حد حواس سے کہیں بڑھ کر ہے، جبکہ علوم حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے معتبر ذریعہ وحی ہے۔ اس کے دائرہ کار کی شروعات وہاں سے ہوتی ہیں جہاں عقل اور ذہن کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ وحی کا ذریعہ افادہ سے ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین میں اکڑتے ہوئے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کی طوالت کو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کی برائی تیرے رب کے ہاں مکروہ ہے۔ پہلا انڈر لائن لفظ مارہا، میم رے ہے، اتراتے یا اٹھلاتے ہوئے، گستاخانہ یا خود پسندی کا برتاؤ کرتے، with insolence۔ مکروہا، کرا سے بنا، کاف رے ہا، کراہت انگیز، ہیٹفل۔ 16واں حکم اس چیز کے بارے میں ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلنا دراصل تکبر، شہی بازی اور خود پسندی کی علامت ہے، اور یہ رب کریم کے ہاں ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک اکڑ خانی کے بارے میں ہے، اور اس بات کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں موجود ہے۔ ترجمہ، مت پھیر اپنا رخسار لوگوں سے اور نہ چل زمین میں اکڑ کر۔
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کسی شہی خورے فخر جتانے والے کو۔ زمین پر سر جھکا کر نرم روی سے چلنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، اور بندے رحمان کے وہ چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، اور جب ان کو مخاطب کرتے ہیں جاہل، وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اس سے ہے جو وحی فرمائی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلق فی جہنم ملوما مدحورا، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ تتکارے ہوئے۔ فتلقا، اس کا رکنا لکی، لام کاف شے، بس تم ڈال دیے جاؤ۔ You should be thrown، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ بیان کردہ 16 احکامات معراج کے موقع پہ دیے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن ہے، جبکہ مسلمان کو مسلمان سے لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں دستوں گریباں کر کے فساد و خون خرابہ کرانا شیطان کا مشن ہے۔ اب اگر کوئی شیطانی خصلتوں یعنی تعصب، نفرت، حقارت اور تفرقہ بازی کو اپناتا ہے تو وہ ایسے راستے پہ چل رہا ہے جو شیطان کا پسندیدہ ہے اور رحمان کا ناپسندیدہ ہے۔ وَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو کیا تمہیں منتخب کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور اس نے بنا لی اپنے لیے ملائکہ سے لڑکیاں؟ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم کہتے ہو ایک بول بہت بڑا۔ اناسا انس سے بنا، الف نون سے، صنف نازک، کمزور جنس، فیمینن، شیطانی راہوں پہ چلنے والے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس طرح جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں ان کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص آیت نمبر 3 میں واضح اعلان فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب اس طرح کی سنگین باتیں کرنے والے کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور ان کے انجام کے بارے میں پچھلی آیت میں واضح طور پہ خبر کر دی گئی ہے کہ ایسا کرنے والوں کو دھکے دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس رکوع کا خلاصہ، معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پہ جو انتہائی جامع احکامات نازل فرمائے، ان میں سے 8 کا بیان اس سے پچھلے رکوع میں اور باقی کا بیان اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ ان احکامات میں اپنے اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرنا، زنا جیسی فحاشی سے باز رہنا، قتل سے باز رہنا، مال یتیم کی حفاظت کرنا اور صرف احسن طریقے سے اس کے قریب جانا جہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، ناپ اور تول پورا کرنا، عہد کی پابندی کرنا، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑنا اور اتراتے ہوئے اکڑ کر نہ چلنا شامل ہے۔ یہ احکامات نہایت عمدہ ضابطہ آیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان پہ عمل درآمد ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ قائم کرنے کا ضامن ہے، جبکہ ان سے روگردانی، بگاڑ، بدامنی اور بے چینی کا باعث بن جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔